الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ تو ہم پچھلے لیکچر میں ایک گناہ کبیرہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا، کہ اللہ کا شریک قرار دینا، کہ یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اور اس میں سے ہم نے اس کی اللہ کی ذات، اللہ کے صفات، اللہ کے افعال، ان سب میں اللہ کا شریک قرار دینا، اس کو شرک کے طور پہ بیان کیا تھا۔ تو آج اسی سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیں روزی دیتا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ تمام مخلوقات کو روزی دیتا ہے۔ روزی کی تقسیم کرنا، کم یا زیادہ دینا، مکمل طور پر خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ایسا کریم و رحیم ہے کہ ہر کسی کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے، جس سے وہ چاہے برائی کو دور کرتا ہے۔ خلاصہ توحید در افعال کے حقیقی معنی یہ ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی طاقت ہے اور نہ کوئی قوت ہے، کہ معنی سمجھنا، پھر دل میں یقین پیدا کرنا۔ بعبارت دیگر کلمہ شریفہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہی ہے۔ اور اگر کسی ذات کو، کسی مقدس ہستی کو، مثلاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان کی آل اطہار کے واسطے سے دعا کی جاتی ہے تو یہ اللہ کے اذن اور آیات قرآن کے مطابق ہے، اور یہ اللہ کی توحید کے مطابق ہے اور اس کی توحید سے متصادم نہیں ہے۔ ہر چیز کا مؤثر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جس طرح کہ ہر چیز کی زندگی خدا سے ہے، اسی طرح اس کے آثار حیات بھی خدا سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان آثار کا ظہور بھی خدا کی جانب سے ہوتا ہے، خواہ وہ مقدار کے لحاظ سے ظاہر ہو جائے یا کیفیت میں۔ چنانچہ تجربہ اور وجدان سے ثابت ہوا ہے کہ اشیاء میں مؤثر، یعنی جس چیز کا اثر ہو سکتا ہے، وہ اصلی مؤثر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، اگرچہ باقی جن چیزوں کو مؤثر سمجھا جاتا ہے کبھی کبھی ان کا عکس ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ آتش نمرود کا اثر یعنی حرارت ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھنڈک میں تبدیل کر دیا، کیونکہ ہر چیز کا اصلی مؤثر اثر پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اور شان ربوبیت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ خداوند عز و جل ہر بیچارے کا فریاد رس اور ہر پریشان حال کو نجات دینے والا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری اچھی صفات کا بھی وہی مالک ہے، بلکہ وہ ہر نیکی اور خوبی کا سرچشمہ ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے هو اللہ الخالق الباری المصور الرزاق المحیی الممیت النافع الضر المجیب المعطی منعم، کہ اللہ کی ذات ہی ہے جو خالق کرنے والا ہے، جو بنانے والا ہے، جو تصویر کشی کرنے والا ہے،
جو رزق دینے والا ہے، جو زندگی دینے والا ہے، جو موت دینے والا ہے، جو نفع دینے والا ہے، جو نقصان دینے والا ہے، جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، جو عطا کرنے والا ہے، جو نعمتیں دینے والا ہے۔ اسی طرح دوسرے اسماء حسنہ اور افعال خداوند تعالیٰ کی ربوبیت کے مظہر ہیں، اور کلمہ مبارکہ رب العالمین تمام اسماء الہیہ کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ خلاصہ، اگر تمام دریا سیاہی بن جائیں اور ربوبیت کے شؤون و حالات لکھنا چاہیں تو تمام دنیا کا پانی ختم ہو جائے گا، اور تمام عالم کی تربیت اور پرورش کی لامتناہی داستان ابتدائی مراحل میں ہی ادھوری رہ جائے گی۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے کہ قُل لَوْ کَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، کہو اے رسول، اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے واسطے سمندر کا پانی سیاہی بن جائے، لِکَلِمَاتِ رَبِّی لِنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ کَلِمَاتُ رَبِّی وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کے کلمات کی باتیں ختم ہوں، سمندر ہی ختم ہو جائیں گے، اگرچہ ہم ویسا ہی ایک اور سمندر اس کی مدد کو لے آئیں۔ کہ انسان کی توانائیاں جتنی بھی ہیں، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں۔ دراصل انسان کا وجود خدا سے ہے، اپنے افعال میں جو کچھ قدرت رکھتا ہے وہ بھی خدا ہی سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے توانائی، علم اور ارادہ دیا ہے تاکہ وہ نیکی اور برائی کے افعال میں سے اپنی چوائس، اپنی سلیکشن کے مطابق، اپنی معرفت کے مطابق انجام دے سکے۔ یہ سارے عجیب نقش و نگار جو اس دنیا کے در و دیوار اور جگہ جگہ پہ نظر آتے ہیں، اگر کسی نے ان پر غور و فکر نہیں کیا تو وہ نقش دیوار کی مانند ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کے موجودات عقل مند انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرتی ہیں۔ جس کے پاس عقل نہیں وہی صرف وجود خدا کا اقرار نہیں کرتا۔ دیکھیے، لکڑی سے میٹھا پھل کیا کوئی نکال سکتا ہے، یا سینکڑوں رنگوں کے پھولوں کو کانٹوں سے نکالنے کا کرشمہ کیا کوئی جانتا ہے؟ وہ پاک و بے عیب خدا ہے جس نے تقدیر و تدبیر سے چاند اور سورج کو روشنی دے کر دن اور رات کو وجود میں لایا۔ وہ ایسا بے نیاز بادشاہ ہے جس کو نہ دستور کی ضرورت ہے، نہ خزانے کی احتیاج، اور ایسا نقاش ہے جسے رنگ و روغن، سامان نقاشی فراہم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ پتھر سے پانی کا چشمہ نکالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اس کی کرامات وہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ وہ بادل سے بارش برساتا ہے، مکھی سے شہد فراہم کرتا ہے، اور کیڑے سے ریشم تیار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر تمام مخلوقات مل کر قیامت تک اللہ کے بے پایہ رحم و کرم کے بارے میں بات چیت کریں تو اس کے 1000ویں حصے کا بیان بھی نہ کر سکیں گے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکو گے۔ کہ انسان کی قوت
خدا کی مشیت میں مقید ہوتی ہے کہ انسان کی توانائی اللہ تعالیٰ کے ارادہ و مشیت عزتی سے گھیری ہوئی اور محدود ہوتی ہے۔ جیسا کہ انسان بہت سے امور کی انجام دہی کے لیے ارادہ تو کرتا ہے، لیکن اچانک اس کا ارادہ منسوخ ہو جاتا ہے یا اپنی توانائی سرے سے ختم ہو جانے کی بنا پر وہ کام کو انجام تک نہیں پہنچا پاتا، در حقیقت مؤثر کی مرضی کے خلاف کام ہوتا ہے، اس لیے فاعل کو روک لیتا ہے۔ چنانچہ کسی نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے دریافت کیا، اے میرے مولا، کیف عرف ربک، کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ فقال، تو جواب دیا، عرفت اللہ بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے عزائم کے بدل جانے سے، ونقص الہمم، اور ہمتوں اور ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا کہ سچ مچ خدا ہی تمام اشیاء کائنات کا مؤثر، اور جن اشیاء میں مختلف آثار پائے جاتے ہیں ان کا مصدر بھی خدا ہی کو جاننا اور اسی پر کامل اعتماد رکھنا توحید کا بلند ترین مقام ہے۔ توحید کی اس اعلیٰ مرتبہ تک پہنچنے میں بہت کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ جب بندے کو اس بات کا یقین پیدا ہو جائے کہ عالم امکان خواہ محسوس مادی ہوں یا غیر محسوس روحانی ہوں، ان سب کا مؤثر سوائے خدا کے اور کوئی نہیں، تو لازمی طور پر کچھ علامتیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک علامت خوف خدا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اتنی بلند ہے کہ یقین کے مقام پر فائز مومن اپنے پروردگار کی عظمت اور جن گناہوں کا وہ مرتکب ہوا ہے ان کے بغیر اور کسی چیز سے کبھی نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ یقین سے جان چکا ہے کہ سارے چرند پرند، رینگنے والے، جن، بنی آدم، فرشتے اور دوسری مخلوقات، سب کے سب اللہ تعالیٰ کی فوج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ان کی جانب سے کسی کو کسی قسم کا نفع پہنچ سکتا ہے اور نہ نقصان۔ جب اس اعتقاد پر یقین حاصل ہے تو پھر ڈر کس چیز کا؟ اگر کسی کے خلاف ساری دنیا کی تلواریں حرکت میں آ جائیں تو اس کی جب تک خدا نہ چاہے ایک رگ بھی کوئی نہیں کاٹ سکتا۔ دوست اور دشمن کی مخالفت خدا کی طرف سے سمجھ، کیونکہ دونوں کے دل خدا کے اختیار میں ہیں۔ روایت ہے کہ وحد الیقین الا تخاف مع اللہ شیئا، یقین کی آخری حد یہ ہے کہ خدا کے ساتھ اور کسی چیز سے نہ ڈرے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں فرماتے ہیں، الہی ان لم یکن غضبک علی فلا ابالی، خداوندا اگر تیرا غضب میرے اوپر نہیں تو پھر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ بحار الانوار جلد نمبر 15 کہ امید اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ قائم رکھنی چاہیے۔ اگر یہ یقین حاصل ہے کہ عالم امکان میں اللہ کے سوا دوسرا کوئی شخص اپنا اثر نہیں دکھا سکتا، کوئی مؤثر کارگر نہیں ہوتا، تو ایسا مومن توحید پرست، یکتا پرست خدا کے علاوہ اور کسی سے کسی قسم کی امید نہیں رکھتا۔ چنانچہ
حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، لا یرجون احد منکم الا ربہ، تم میں سے کسی کو اپنے پروردگار کے سوا کسی سے امید نہیں رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ اشارہ ہوا، ہر فرد کی اصل خدا سے ہے، اور ہر خیر کا وجود اور پیدائش کا مرکز بھی وہی ہے، اور اسی طرح ہر وہ نیکی جو ایک شخص سے دوسرے فرد تک پہنچتی ہے وہ بھی خدا کی طرف سے ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے یاد کل خیر، نیکی فقط پروردگار ہی کے ہاتھ میں ہے، کہ حضرت سورہ یونس کے آخر میں فرماتا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ، اگر خدا تم کو کسی قسم کی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کا دفع کرنے والا نہیں، اور اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچائے تو بھی کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دوسری جگہ فرماتا ہے، اور جتنی نعمتیں تمہیں ملتی ہیں سب خدا ہی کی طرف سے ہیں۔ اب واضح ہوا کہ جو کچھ عالم ملک مادی اور ملکوت روحانی میں موجود ہے، سب کے سب خدا کے بندے اور اس کے سامنے عاجز ہیں۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 93۔ آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اگر کوئی اپنے کام میں اپنے پروردگار کے علاوہ کسی دوسرے سے امیدوار ہے تو خداوند کریم اسے لطف و کرم سے اس کی امید کو نا امیدی سے بدل دیتا ہے، تاکہ وہ اپنے مالک حقیقی کی طرف پلٹ آئے۔ لا اقطعن عمل کل مؤمل غیری، عدت الدائی میں ہے، میں ان تمام امیدواروں کی امید کے رشتوں کو کاٹ دوں گا جو دوسروں کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بطور منعم شکر ادا کرنا چاہیے۔ نعمت دینے والی ذات وہی ہے۔ جن کو یقین ہو کہ عالم امکان کا مؤثر خدا ہے تو نعمت دینے والے کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ تمام خیرات اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ہر چیز کو جتنا چاہے خیر و برکت و رحمت دیتا ہے، اسی لیے علم و یقین کے ساتھ کہتے ہیں الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں، کہ شکر و ثنائی وسائط ذرائع میں بھی لازم ہے کہ اگر کسی کے ذریعے خیر و رزق مل رہا ہے تو اس کی مدح اور شکر ادا کرنا لازم ہے، لیکن اس نظر سے اس کا شکر اور تعریف کرنا جائز نہیں کہ وہ مستقلاً اور ذاتی طور پہ خیر و رحمت کا مصدر ہے، اس کی سورس ہے، بلکہ اس لحاظ سے کسی کا شکر اور تعریف کرنا وہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خیر و رحمت پہنچانے کا وسیلہ قرار دیا ہے، جس طرح معصومین کو علیہم السلام کو اور پروردگار عالم کے حکم سے وہ فراہم کرتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کے توسل یا توسط سے خیر ملے تو اس کا شکریہ ادا کرے، جیسا کہ معصوم کی طرف سے تاکید ہے، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، بہار الانوار جلد 15۔ جس نے کسی
नेमत देने वाली मखलूक का शुक्रिया अदा नहीं किया, गोया वो अपने खालिक मुनम हकीकी नेमत देने वाले का शुक्र भी बजा नहीं लाया। अशकुरकुम लिल्लाहि अशकुरकुम लिन्नास, सफ़ीनतुल बिहार की हदीस है, तुम्हारे दरमियान सबसे ज़्यादा अल्लाह का शुक्र गुज़ार वही होता है जो सबसे ज़्यादा लोगों का ममनून हो। इसमें शक नहीं कि अगर किसी ने मखलूक खुदा को मुस्तकिल तौर पर खैर यानी नेकी पहुँचाने वाला समझा तो वो शिरक में मुब्तला हुआ। मखलूक की मदह में पोशीदा शिरक हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से तफसीर आया मुबारका वमा यू अक्सरहुम बिल्लाहि इल्ला हुम मुशरिकून, और अक्सर लोगों की ये हालत है कि वो खुदा पर ईमान नहीं लाते मगर शिरक किए जाते हैं। शिरक के बारे में फरमाया कि शिरक की अक़साम में से एक ये है, मिन ज़ालिका क़ौलु रजुल लौला फुलानुन ला हलकतो व लौला फुलानुन ला असबतो कज़ा व कज़ा व लौ फुलानुन लसागा अयाली वला बासा बेअन यकूला लौला अम्मन अल्लाह अलैया बेफुलानिन ला हलकताओ बहारुल अनवार। तो इस हदीस में इमाम फरमाते हैं कि कोई शख्स कहे जाए कि अगर फ़लाँ आदमी ना होता तो मैं हलाकत में पड़ता, अगर फ़लाँ शख्स ना होता तो फ़लाँ चीज़ मुझे मिल जाती, और इस तरह कहता जाए कि अगर फ़लाँ ना होते तो मेरे बाल बच्चे वो तलफ हो जाते। इस किस्म की इबारतें इस बात की दलील हैं कि बोलने वाले के अकायद भी ऐसे हैं। अगर हकीकत में ऐसा एतकाद रखता है तो वो मुशरिक है। उसके बाद हज़रत ने फरमाया, अगर कोई यूँ कहे कि खुदावंद आलम ने फ़लाँ आदमी के ज़रिए मुझ पर एहसान ना किया होता तो मैं हलाकत में पड़ता, तो इस सूरत में कोई हर्ज नहीं, बल्कि ये ऐन तौहीद है। मसमा बिन अब्दुल मलक से रवायत है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम मिना में तशरीफ़ रखते थे कि एक साइल खिदमत में हाजिर हुआ। आपने किसी को हुक्म दिया कि उसे अंगूर का एक खोशा दिया जाए। साइल ने अर्ज़ की, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, अगर पैसा है तो दिया जाए। बस हज़रत ने फरमाया, अल्लाह तुझे वसअत दे, मगर कुछ दिया नहीं। उसके बाद दूसरा साइल खिदमत में हाजिर हुआ। हज़रत ने 3 दाने अंगूर दस्ते मुबारक से उठाकर उसे मरहमत फरमाया। साइल ने उठा लिया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लज़ी रज़क़नी, सारी हम्द व सना तमाम परवरदिगार आलम के लिए है जिसने मुझे रोज़ी अता की। फरमाया, ठहर जाओ। दोनों दस्ते मुबारक हथेलियों तक अंगूर के दानों से पुर करके 2 मरतबा और दिया। साइल दोबारा शुक्र खुदा बजा लाया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ज़रा और ठहर जा। जब वो खड़ा हुआ तो आपने अपने ग़ुलाम से दरियाफ़्त फरमाया, तेरे पास कितने पैसे मौजूद हैं? अर्ज़ किया, तकरीबन 20 दिरहम। आपने साइल को दे दिए। उसने उठाकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हाज़ा मन्नो का वहदका ला शरीक लका, सारी तारीफ़ें तमाम आलम के परवरदिगार के लिए मखसूस हैं। खुदाया ये रोज़ी तेरी तरफ से है, तू यकता है, तेरा कोई शरीक नहीं। चौथी मरतबा फरमाया, अभी ठहर जा।
اپنی قمیض اتار کر اسے دی اور فرمایا اسے پہن لو۔ سائل نے اسے پہن لیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے لباس دیا اور خوش و خرم کیا۔ اس وقت سائل نے حضرت کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے بندہ خدا، اللہ تعالیٰ تجھے اچھا صلہ دے، اور روانہ ہو گیا۔ مسمع راوی کہتا ہے، اگر سائل امام علیہ السلام کی طرف متوجہ نہ ہوتا اور صرف خدا کی حمد بجا لاتا رہتا تو آپ مزید عطیہ دینے کا سلسلہ جاری رکھتے۔ یاد رکھیے، تمام اسباب سبب پیدا کرنے والے مسبب کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اس لیے توحید پہ یقین رکھنے والے کو چاہیے کہ اپنے سارے امور میں، خواہ وہ نفع حاصل کرنے سے تعلق رکھتے ہوں یا ان کا نقصان دور کرنے سے واسطہ ہو، ہر حالت میں اس کی امیدیں فقط اپنے پروردگار سے وابستہ ہونی چاہیے۔ اسے جاننا چاہیے کہ تمام اسباب ارادہ خدا کے ماتحت ہیں۔ اگر خیر کے تمام اسباب اس کے لیے فراہم ہو جائیں مگر خدا نہ چاہتا ہو تو محال ہے کہ اسے کوئی خیر پہنچ جائے۔ اسی طرح تمام ظاہری اسباب کے سلسلے اس سے کٹ جائیں اور خدا فراہم کرنا چاہتا ہو تو کسی صورت فراہمی کا سبب پیدا کر دے گا۔ اگر ضرر پہنچانے کے تمام اسباب اکٹھے ہو جائیں تو خدا اسے محفوظ رکھنا چاہتا ہو تو کوئی شر اسے چھو نہیں سکتا۔ کہ اللہ کی توحید پہ یقین رکھنے والے کو چاہیے کہ تمام مقدرات الہیہ کے سامنے بلا چوں چرا سر تسلیم خم کر دے اور اپنے امور تکوینی میں، مثلاً عزت و ذلت، اپنی صحت و مرض میں، اپنی غریبی و امیری میں، موت و حیات میں، یا واجبات و محرمات کے امور میں دل و زبان سے کسی قسم کا اعتراض اور انکار ہرگز نہ کرے، اور ان امور میں اپنی فکر و نظر کا اظہار بھی نہ کرے، مثلاً ایسا کیوں ہوا، اسی طرح ہونا چاہیے تھا، یا یوں کہیے بارش کیوں نہیں ہوئی، ہوا اس قدر گرم کیوں ہوئی، یا یہ کہنا کہ اللہ نے مجھے مال یا اولاد کیوں نہیں دی، فلاں جوان کیوں جوانی میں مر گیا اور فلاں کیوں بوڑھا رہا، اللہ نے اس چیز کو واجب اور حرام کیوں قرار دیا، اس طرح کی باتیں بنانے والا در حقیقت خدا کی الوہیت اور اس کی ربوبیت میں اپنے کو شریک قرار دیتا ہے۔ کہ ایک حدیث رسول میں ارشاد ہوتا ہے، اگر کچھ لوگ یکتا خدا کی کمی جس کا کوئی شریک نہیں، یکتا خدا کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ بھی دیں اور خانہ خدا کا حج بھی بجا لائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادات بھی کریں اور رمضان کا روزہ بھی رکھیں، اس کے بعد ان احکام کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے یا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں اعتراض کریں اور کہیں ایسا کیوں نہیں ہوا، یا دل میں تصور کریں، اگرچہ زبان سے اقرار نہ بھی کریں پھر بھی وہ مشرک ہوں گے۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی، پس اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ سچے مومن نہ ہوں گے تا وقتی کہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تم کو اپنا حاکم تسلیم نہ کریں، پھر یہی نہیں بلکہ جو کچھ تم فیصلہ کرو اس سے کسی طرح دل تنگ بھی نہ ہو بلکہ خوش خوش اس کو تسلیم کر لیں اور اعتراض نہ کریں،
سورہ نساء آیت نمبر 65۔ اس کے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم پر لازم ہے کہ تسلیم کرو اللہ کے احکام کو۔ علامہ مجلسی شرح کافی میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ جو کچھ خدا کرتا ہے اس سے ناراضگی کا اظہار کرنا، اور جو کچھ ائمہ اطہار علیہم السلام سے صادر ہو اس کو تسلیم نہ کرنا شرک ہے۔ اس بنا پر جب اہل توحید مصیبت و بلا میں گرفتار ہو جائیں تو اپنی زبان اور دل کو قضائے الہی کے بارے میں اعتراض کرنے سے روکنا واجب ہے۔ البتہ عزیزوں اور دوستوں کی موت پر گریہ و فریاد کرنا جائز ہے، بلکہ پسندیدہ بھی ہے، لیکن اعتراض کے طور پر کہنا کہ یہ کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ سراسر حرام ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید حقیقی پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔